عمان عرب دنیا کی سب سے پرانی آزاد تاریخوں میں سے ایک ہے جو 3000 سال پرانی ہے۔ ملک پر صدیوں سے متعدد مختلف خاندانوں کی حکومت رہی ہے اور یہ تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ 16ویں صدی میں عمان پرتگالیوں نے فتح کر لیا تھا، لیکن آخر کار اپنی آزادی دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمان 1971 سے اقوام متحدہ کا رکن ہے۔ عمان کا دارالحکومت مسقط ہے جو ملک کے شمال مغربی ساحل پر واقع ہے۔ مسقط ایک اہم بندرگاہی شہر ہے اور یہ بہت سے تاریخی اور ثقافتی پرکشش مقامات کا گھر ہے، جن میں سلطان قابوس گرینڈ مسجد، العالم محل اور ماتر قلعہ شامل ہے۔ مسقط کی تاریخ۔ مسقط ہزاروں سالوں سے آباد ہے اور کبھی لوبان کی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اس شہر کو پرتگالیوں نے 1507 میں فتح کیا، جنہوں نے اس پر ایک صدی سے زیادہ حکومت کی۔ 1650 میں عمانی سلطنت نے مسقط پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور تب سے یہ شہر عمانی حکمرانی کے تحت رہا۔ 19ویں صدی میں مسقط بحر ہند میں تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ یہ شہر یورپی سیاحوں اور تاجروں کے لیے بھی ایک مقبول مقام تھا۔ 1970 میں سلطان قابوس بن سعید تخت پر براجمان ہوئے اور جدیدیت اور ترقی کا دور شروع کیا۔ سلطان قابوس کے دور حکومت میں عمان نے تیز رفتار اقتصادی ترقی کا تجربہ کیا اور ایک زیادہ کھلا اور روادار معاشرہ بن گیا۔ آج مسقط ایک جدید اور کوسموپولیٹن شہر ہے جس میں ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت ہے۔ یہ شہر ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور یہ متعدد بین الاقوامی کاروباروں اور تنظیموں کا گھر ہے۔ قدیم تاریخ۔ عمان کی ایک بھرپور تاریخ قدیم دور سے ملتی ہے۔ یہ قدیم تہذیبوں میں میگن کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کے میسوپوٹیمیا، وادی سندھ اور قدیم فارس کے ساتھ اہم تجارتی روابط تھے۔ یہ خطہ بخور کی تجارت میں بھی شامل تھا، جسے قدیم دنیا میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ساسانی اور اسلامی ادوار۔ 7ویں صدی میں عمان نے اسلام قبول کیا۔ یہ اموی خلافت اور بعد میں عباسی خلافت کے زیر انتظام تھا۔ عمان اسلامی تعلیم کا مرکز بھی تھا اور اس نے بحر ہند کے دوسرے حصوں میں اسلام کے پھیلاؤ میں اپنا حصہ ڈالا۔ عمانی سلطنت۔ 17ویں صدی میں عمان السعید خاندان کی حکمرانی میں ایک بڑی سمندری طاقت کے طور پر ابھرا۔ اس کی سلطنت میں مشرقی افریقہ کے کچھ حصے بشمول زنجبار اور سواحلی ساحل کے کچھ حصے شامل تھے۔ اس دور میں بحر ہند میں عمانی تجارت اور اثر و رسوخ میں توسیع دیکھنے میں آئی۔ نوآبادیاتی دور۔ 19ویں صدی میں عمان میں زوال شروع ہوا اور اس کے سمندر پار علاقے بتدریج برطانوی اور پرتگالی نوآبادیاتی مفادات سے محروم ہو گئے۔ زنجبار، جس پر عمان کے سلطان کی حکومت تھی، نے آزادی حاصل کی اور ایک الگ سلطنت بن گئی۔ دھوفر بغاوت۔ 1960 کی دہائی میں جنوبی عمان کے علاقے دھوفر نے سلطنت کی حکمرانی کے خلاف ایک طویل بغاوت دیکھی۔ انگریزوں نے بغاوت کو دبانے میں مدد کی اور سلطان قابوس بن سعید نے 1970 میں اقتدار سنبھالا۔ جدید عمان۔ سلطان قابوس نے جدیدیت اور ترقی کے پروگرام کا آغاز کیا جس نے عمان کو ایک مستحکم اور خوشحال ملک میں تبدیل کر دیا۔ ان کے دور حکومت میں بنیادی ڈھانچے، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ عمان نے خطے میں غیر جانبدارانہ اور سفارتی موقف برقرار رکھا اور مختلف علاقائی تنازعات میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ سلطان قابوس کی وفات اور جانشینی۔ تقریباً 50 سال تک حکومت کرنے والے سلطان قابوس کا جنوری 2020 میں انتقال ہو گیا۔ ان کی جگہ سلطان ہیثم بن طارق السعید نے سنبھالی، جنہوں نے اپنے پیشرو کی بہت سی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ عمان روایتی اور جدید عناصر کے منفرد امتزاج کے لیے جانا جاتا ہے، اقتصادی اور سماجی ترقی کو اپناتے ہوئے اپنے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے مضبوط عزم کے ساتھ۔ اس کا متنوع اور کثیر الثقافتی معاشرہ ہے، جس میں تجارتی اور سمندری سرگرمیوں کی بھرپور تاریخ ہے۔ یہ ملک اپنے شاندار قدرتی مناظر کے لیے بھی مشہور ہے، بشمول صحرا، پہاڑ اور قدیم ساحل۔